الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے تو حسان بھائی یہ بتائیے آج کا سوال دیں ناظرین کو معراج شریف کی شب کے حوالے سے۔ معراج شریف کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عنایت فرمایا تھا؟ معراج سے واپسی پر کیا تحفہ عطا فرمایا تھا؟ تو پیارے بچوں آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو بڑا ہی پیارا کلام وہ سرور کشور رسالت جو معراج شریف کے حوالے سے قصیدہ معراجیہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ بنے دولہ، میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ بنے دولہ، میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں، ملک فلک اپنی لے میں، یہ گرانا دل کا بولتے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ، میرے محمد بنے گے دولہ بنے گے دولہ، میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ، میرے محمد بنے گے دولہ۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں ہچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں
رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا اتار کر کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹے رہا تھا باڑا اتار کر کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹے رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ اسے بھی ان رحمتوں سے حصہ جو خاص رحمتیں کہ وہاں بٹے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قابل تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا میرے محمد بنے گے دولہا سبحان اللہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آپ کو کلام سنایا آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پارٹس آف میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں پارٹس آف باڈی ہمارا سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے حامد بھائی کچھ بتائیں گے زازان بھائی بتائیں گے جسم کے پارٹس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں اچھا سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے پارٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور کون بتائے گا حامد بھائی بتائیں ہم جسم کے پارٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں جسم کے بہت سارے مختلف حصے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حصے کے بارے میں ہم سنتے ہیں پیارے بچوں آج بھی ہم آپ کو ایک جسم کے ایک اہم پارٹ کے بارے میں بتائیں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ناخن کے بارے میں جسے انگلش میں نیلز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیلز اور ناخن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے
پیارے بچوں ناخن یہ ہمارے جسم کا بہت ہی اہم پارٹ ہے, بہت ہی اہم حصہ ہے. اور پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے اور کھانے کے پیالے کو بھی چاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے. پیارے بچوں یہ بات تو انکساری کے لیے بیان ہوئی ہے. کچھ لوگ تو انگلیوں سے کھانا ہی پسند نہیں کرتے, مطلب چمچ سے کھا رہے ہیں, اسپون سے کھا رہے ہیں, اور پھر کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے کھا رہے ہیں. تو انگلیوں سے کھانے چاہیے, کھانا ہمیں انگلیوں سے کھانا چاہیے. غیر مسلموں میں سے ایسے لوگ جو ناخن نہیں کٹواتے اور ہاتھ بھی نہیں دھوتے, گندے رہتے ہیں, تو وہ ان کے ناخن بھی زہریلے ہو جاتے ہیں اور ان میں میل بھی بھرا ہوتا ہے. ناخن گندے ہو جاتے ہیں, وہ خود بھی ہاتھ نہیں دھوتے, گندے سندے رہتے ہیں, وہ انگلیوں سے کیسے کھائے؟ ان کے ناخن تو گندگی والے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چمچ سے کھاتے ہیں, وہ اسپون سے کھاتے ہیں, وہ کانٹے سے کھاتے ہیں. مسلمانوں کو چھری کانٹوں سے کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ناخن کٹواتے ہیں اور ان کی انگلیاں بھی صاف ہوتی ہیں, وہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں, ناخن بھی کٹواتے ہیں, اور ان کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہوتے ہیں. پہلے کے بزرگان دین ہمیشہ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے, انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. انہیں نہ کبھی کوئی پریشانی ہوئی اور نہ ہی وہ کبھی بیمار ہوئے, بلکہ ہم سے زیادہ صحت مند تھے وہ, اور وہ زیادہ عمر پاتے تھے, اور ہم سے بھی زیادہ عمر پاتے تھے, صحت مند بھی رہتے تھے وہ. تو پیارے بچوں انگلیوں سے کھانا کھائیں, ہاتھ سے کھانا کھائیں, اپنے ناخنوں کو کٹوائیں. جی کچھ کال دیجیے. احمد جلاپور جٹا سے بول رہا ہوں. نحال بھائی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا. میرا پیارا دین زندہ باد. خیرہ. آپ کا جواب درست ہے. ہم نے سوال کیا کیا؟ معراج سے واپسی پر اللہ پاک نے کیا تحفہ عطا فرمایا امت مسلمہ کو؟ جی نیکسٹ کال. پیار ماجد بھائی, میں ہوں فاطمہ تاریہ لنچ نواز سے. میں آج آپ کو ٹیکٹر کلام سناؤں گی. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین زندہ باد. ٹائٹل کلام حسان بھائی آپ نے پڑھا ہے, سنا دیں ہمیں تھوڑا. میرا پیارا دین, 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 میرا پیارا دین. کڈس مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ماجد ہے اور ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو پروگرام سناؤں گی. ایک بکری کہیں جا رہی تھی, ایک بکری کہیں جا رہی تھی, ایک بکری کہیں جا رہی تھی, راستے میں اسے بھوک لگی, سامنے ایک درخت نظر آیا, میں درخت کے پتے کھانے کی کوشش کی, مگر پتے بہت اوپر تھے. بکری پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی, کہیں سے ایک زرافہ ادھر آ نکلا. بکری نے زرافے سے مدد کو کہا. زرافہ بہت لمبا تھا, اس نے آسانی سے پتے توڑ کے بکری کو دے دیے. بکری نے پتے کھائے اور زرافے کا شکریہ ادا کیا. ایک بکری کہیں جا رہی تھی. آپ نے نظم سنائی, ایک بکری کہیں جا رہی تھی, راستے میں اسے بھوک لگی. جی حسان بھائی ابھی ہم نے ناخن کے بارے میں سنا, پارٹس آف باڈی میں, تو ناخن پر کوئی شعر آپ کو یاد ہو تو آپ سنا دیں. وہ دو کمر دو پنجائے خور, دو ستارے 10 ہلال, ان کے تلوے پنجے ناخن, پائے غط ہے ایڑیاں, ان کے تلوے پنجے ناخن, پائے
شمشوں کمر سے ہی ہے انور اللہ نیکسٹ کال. میں شاپر جہاں سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پہلا دن بہت اچھا لگتا ہے. پیارے ماجد بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ 5 وقت نمازوں کا تحفہ. چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی, تو کم کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی. جی نیکسٹ کال. میرا نام روزینہ تاریہ میں جائنا بچے میں بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ کتاب ماش کا تحفہ فرمایا. نمازوں کا تحفہ عطا کیا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرواتے ہیں, اور یہاں پر بچے جو ہیں ہمیں سناتے بھی ہیں, اور جو چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زازان بھائی؟ لکھتے تصویریں بھی بھیجتے ہیں, تصویریں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمنی, الدعاء سلاح المؤمنی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء الدعاء سلاح المؤمنی, سلاح المؤمن. سلاح المؤمنی. سلاح المؤمن. الدعاء الدعاء سلاح المؤمنی. سلاح المؤمن. الدعاء 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 سلاح المؤمنی. سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمنی. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء 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 سلاح المؤمن. سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کون سنائے گا اچھے انداز میں حدیث پاک؟ حامد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور کس کو یاد ہوئی؟ عبدالہادی بھائی آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمنین. ہمارے پیارے نبی مؤمنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور کس کو یاد ہوئی؟ زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمنین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور کس کو یاد ہوئی؟ آپ سنائیں, ان کو مائک دیجیے. الدعاء فی المؤمنین. الدعاء سلاح المؤمنین. الدعاء سلاح المؤمنین. ہمارے ترجمہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا مومن کی دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء 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 الدعاء
سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ سنائیں, ان کو مائک دیجیے. الدعاء سلاح مؤمنی الدعاء سلاح المؤمنی دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمنین سلاح ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ. الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمنین. ہمارے مؤمنی جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں کچھ پکچرز کی طرف. میرا پیارا دین حدیث پاک الوضوء مفتاح الصلاۃ وضو نماز کی چابی ہے. الدعاء مفتاح الرحمت دعا رحمت کی چابی ہے. محمد ابو ذر مصطفی گجراوالا سے. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنت نماز جنت کی چابی ہے. سلسلہ میرا پیارا دین بنت عمر عطاریہ ہند گجرات سے. پروگرام میرا پیارا دین پیاری حدیث الصلاۃ مفتاح الجنت نماز جنت کی چابی ہے. الوضوء مفتاح الصلاۃ وضو نماز کی چابی ہے. سمرین فاطمہ عطاریہ اویس رضا من چین آباد سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ وضو نماز کی چابی ہے. اور یہ شیخ فاضل سے ہیں بنت اسلم عطاریہ. ایاکم وظن بدگمانی سے بچو. آئی لو دعوت اسلامی جویریہ انجم اسلام آباد سے. نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنفروا. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفرت نہ دلاؤ. انزا عطاریہ بورے والا سے. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث الصلاۃ مفتاح الجنت نماز جنت کی چابی ہے. اور یہ ہے فاطمہ عطاریہ من چین آباد سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادت دعا عبادت ہے. اکرم الخبز روٹی کی عزت کرو. لا تغضب غصہ نہ کرو. اور یہ بورے والا سے ہیں انزا عطاریہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مفتاح الرحمتی دعا رحمت کی چابی ہے. علی رضا احمد رضا اور شہر ہے شیخ فاضل. ماشاءاللہ. ٹری بھی بنایا ہے پلانٹس بھی بنائے. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. احمد ایان بھائی ہیں اور غلام محمد عطاری ہیں توسہ شریف سے. بہت ساری حدیث پاک لکھی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. الدعاء هو العبادت ترجمہ دعا عبادت ہے. سنو ایک حدیث سنو سن کر اس پر عمل کرو. جویریہ انجم اسلام آباد سے. نیکسٹ. ماشاءاللہ. دو پیاری احادیث. الدعاء هو العبادت دعا عبادت ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. احمد رضا پلس علی رضا شہر شیخ فاضل سے. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. انزا عطاریہ بورے والا سے. ماشاءاللہ. مدینہ شریف بھی بنایا ہے کعبہ شریف. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین الوضوء مفتاح الصلاۃ وضو نماز کی چابی ہے. احمد رضا پلس علی رضا شہر شیخ فاضل سے. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. احب اللہ اللہ پاک سے محبت کرو. محمد عبد الباقی ابو ذر مصطفی گجراوالا سے. الحدیث العجلۃ من الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جویریہ انجم اسلام آباد سے. پلانٹ بھی بنایا ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں حدیث پاک آپ لوگوں نے لکھی اور پکچرز بھی ہمیں بھیجی. اور آج کی حدیث پاک ہے الدعاء سلاح المؤمن. کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن. اور اس کا ترجمہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسے بھی آپ جلدی سے لکھیں اور اسے شیئر بھی کرنی ہے. حامد بھائی شیئر بھی کرنی ہے اسے.
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اللہ پاک کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ عبداللہ ایک کافر بادشاہ نمرود بہت برا انسان تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگا، تو اللہ پاک نے اس کے لشکر پر مچھروں کی ایک فوج مسلط کر دی۔ مچھروں نے ان تمام افراد کا گوشت کھا کر خون پی لیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب نمرود یہ دیکھتا تو تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ نمرود کے ناک کے ذریعے ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے مغز کو کھانے لگا۔ اب درد کی جو ہے تکلیف اس کو بہت زیادہ تھی۔ نمرود نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب ڈنڈا اس کے سر پر پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ اب یہ ہو چکا تھا کہ جو شخص اس کے سر پر تھپڑ مارتا، ڈنڈا مارتا، تو وہ اس کا ہمدرد سمجھا جاتا۔ اب یہ تھپڑ پڑتے پڑتے، ڈنڈے لگتے لگتے 400 سال گزر گئے۔ آخر کار نمرود جو ہے ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ آپ غور کریں، عبداللہ، نمرود نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح عذاب میں مبتلا ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہیں۔ جی، ہم نے ایک پیکج سنا اور اس کا نام تھا اللہ پاک کی ماشاءاللہ حامد بھائی اور ان کے بھائی حدیث پاک لکھ کر لائے، ماشاءاللہ دکھائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحۃ فی الجنت، طلحہ جنتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ پریئر ٹائم اپلیکیشن، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پریئر ٹائم اپلیکیشن۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھے۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ابو بکر صدیق بھی جنتی، جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، جنتی، عثمان غنی جنتی، جنتی، عثمان غنی جنتی، جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی، جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی، جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، جنتی، والدین نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سنت اور سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر اس کے جو سائنسی فوائد ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے روزے کے بارے میں۔ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، روزہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور روزہ رکھنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ پیارے بچوں، روزے کے بہت سے دینی فائدے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں۔ موٹاپے کی بیماری اب بہت ہی عام ہو گئی ہے، موٹاپے کی بیماری عام ہو گئی ہے، اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمیاں آتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جو چربی ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، دل کو آرام پہنچتا ہے اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ملتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ کون سنائے گا یہ والی حدیث پاک؟ جی آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سید زین العابدین ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا۔ جزاک اللہ خیرا۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، آمین ویاکم۔ آپ کا جواب، آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔
میرا نام رجنا فاطمہ ہے، میں ہند سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، ٹائٹل کلام سنا رہے ہیں، میرا پیارا دین۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف، اور ایکٹیویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیم سے بھی 2 بچے بلاتے ہیں اور اس ٹیم سے بھی 2 بچے بلاتے ہیں، اور ان کو ورڈ بنانا ہوتا ہے۔ باکسز یہاں پہ ہیں اور اس پہ الفابیٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے اس پہ ایل بھی ہے، اے بھی ہے، یو بھی ہے اور ایل بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو ان باکسز کے ذریعے ان کو ایک ورڈ بنانا ہوگا۔ تو یہاں سے آ جائیں ہمارے زازان بھائی، آ جائیں اور حامد بھائی آ جائیں، اور یہاں سے عبدالہادی بھائی آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں۔ ٹیم اے میں ہیں ہمارے زازان بھائی اور ہمارے حامد بھائی، اور ٹیم بی میں ہیں ہمارے عبدالہادی بھائی اور آپ کا نام مزمل۔ تو حامد بھائی اور زازان بھائی، آپ کی ٹیم کو یہ بنانا ہے کہ عثمان، یہ پورا بنا کے دکھانا ہے باکسز کے ذریعے، اور محمد یہ بنانا ہے اور عثمان بنانا ہے۔ اور آپ کی ٹیم کو بنانا ہے، ٹیم بی کو بنانا ہے احمد اور نماز، احمد اور نماز۔ وہاں پر عثمان اور محمد ہے، یہاں پر احمد اور نماز۔ تو آپ نے باکسز کے ذریعے بنانا ہے۔ جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، جلدی سے بنائیں۔ عثمان، محمد، احمد اور نماز۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام میں خلفۂ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، اور 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے عثمان کے بارے میں سنا، اور اب آئیے میں محمد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جلدی جلدی سے بنائیں حامد بھائی، زازان بھائی۔ ایک ورڈ بن گیا، اب نماز بنایا، احمد تو بن گیا، عثمان بن گیا آپ کا، اب محمد بنائے۔ جلدی جلدی، 1 منٹ ہو چکا ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے، جلدی سے۔ احمد بن گیا ہے، نماز بھی بننے والا ہے۔ اچھا بن گیا۔ اچھا ٹیم بی نے دونوں ورڈز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آپ نے نماز بھی لکھ دیا ہے، اور نماز بھی آپ نے بنا دیا ہے، اور احمد بھی بنا دیا ہے۔ جلدی جلدی سے کریں، آپ نے بنا دی۔ آپ کا ورڈ ہے محمد۔ ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ٹیم بی یہ جیت چکی ہے۔ ہم ٹیم بی کو انعامات بھی دیں گے۔ آپ نے نماز NAMAZ بنایا ہے، اور احمد AHMED، اے بھی لکھا جاتا ہے، ای بھی لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ٹیم بی ہمارے اس مقابلے کی ونر ہے، اور دوسری ٹیم نے تھوڑا سا الٹا بنا دیا ہے۔ خیر یہ لیجیے، آمین ویاکم۔ پیارے بچوں، یہ تو ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن آئیے میں آپ کو ان ورڈز کے بارے میں کچھ معلومات بتاتا ہوں۔ محمد نام کی تو کیا ہی بات ہے، یہ نام اللہ پاک کے محبوب نبی، سارے نبیوں کے آخری مکی مدنی عربی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، جس کا نام ہے سورہ محمد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر ہے، جس میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر احمد نام سے کیا۔ کس نام سے؟ احمد نام سے۔ پیارے بچوں، عثمان، محمد، احمد کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی سیگمنٹ کا نام ہے پیارے بچوں، قبرستان میں اگر جانا ہو تو عام مسلمانوں کی قبروں پر سلام کرنا سنت ہے۔ سلام پڑھتے ہیں نا ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں،
تو یہ سنت ہے، کیونکہ مردے قبروں پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے کلام اور سلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دین کی پیاری باتیں بتاتے ہیں اور حقوق العباد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دیوار یا کیاری خراب نہ کریں۔ دیوار پر کچھ لکھ دیتے ہیں، پینسل سے لکھ دیتے ہیں، کلر سے لکھ دیتے ہیں، مارکر سے لکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، اور کیاری بھی خراب نہیں کرنی۔ عام طور پر جب ہم گلی میں کھیلتے ہیں تو کچھ بچے چاک وغیرہ سے کسی بھی دیوار پر نشان بنا دیتے ہیں، چاک بھی ہوتی ہے اس سے بھی نشان بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی بری عادت ہے۔ یا ہاتھ گندے ہوں یا چپل میں کچھ لگا ہو تو کسی کی دیوار یا دروازے سے صاف کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بری عادت ہے۔ ایسے ہی کھیل کود کے دوران کسی کی کیاری میں چلے جاتے ہیں اور پھول پودے اور گھاس وغیرہ خراب کر دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی بری بات ہے، ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کی چیز کو خراب کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھول پودوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ہمیں، اور دوسرے مسلمان بھائی کا دل بھی نہیں دکھانا۔ اگر ہم اس کی دیوار پہ چاک سے لکھیں گے یا پھر مارکر وغیرہ سے لکھیں گے تو اس کا دل بھی دکھے گا، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلومات بتاتے تھے ہمارے اس سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں۔ آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں، مزید باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قدم مبارک لگنے والی جگہ سے زمین سے پانی نکالا، اس میں آپ کا علاج تھا، یعنی وہ پانی نارمل پانی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگنے سے آب زمزم نکالا تھا، وہ بھی عام پانی نہیں بلکہ بہت ہی الگ پانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نبی کے قدم بھی جس چیز پر لگ جائیں وہ چیز بھی عام نہیں رہتی بلکہ اسپیشل ہو جاتی ہے، وہ چیز اسپیشل ہو جاتی ہے، اس چیز کی بھی اہمیت ہوتی ہے، برکت والی چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی لائف کا ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، یعنی آپ غسل فرما رہے تھے، اچانک آسمان سے بارش ہونے لگی۔ لیکن بچوں، یہ کوئی عام نارمل ریننگ نہیں تھی، یعنی یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، عام پانی نہیں تھا، کیونکہ نارمل بارش میں تو یہ ہوتا ہے کہ پانی آتا ہے، وہ تو سونے کی بارش تھی، یعنی آسمان سے گولڈ برس رہا تھا، سونا برس رہا تھا۔ آپ علیہ السلام وہ گولڈ یعنی سونا اپنی چادر میں جمع کرنے لگے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ایوب، میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا، یعنی کیا تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیری برکت کی ضرورت ہے، تیری رحمت کی برکت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے بچوں، آج اسلامک ہسٹری میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مزید آپ کو معلومات بتائی، اور اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت اختتام تک ہے، اور آئیے آخر میں آپ کو کچھ نعرے لگا لیتے ہیں۔ حسان بھائی نعرے لگائیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی، جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ پیارے بچوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے، میرا پیارا دین، دین اسلام کے بارے میں بہت ساری آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا